والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور پھر انسان کو اس دنیا میں بسایا، اور سب سے پہلا انسان ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ پہلا انسان ہے اور آپ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ تمہارا خالق اور مالک اور کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، تاکہ انسان اللہ کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اس کی بندگی اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جب دنیا میں گمراہیت پھیلی ہے، کفر و شرک کا دورہ ہوا ہے، ظلم و ستم کی آندھیاں چلی ہیں، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے خاص الخاص بندوں یعنی انبیاء و مرسلین کو اس خاکدان گیتی میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات پڑھ کر دیکھیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام و حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ ان اللہ کے خاص الخاص بندوں نے، انبیاء و مرسلین نے
انسان کی ہدایت کے لیے، بندوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے عدل و انصاف کا دریا بہانے کے لیے، ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے، خدا کے بندوں کو خدا تک ملانے کے لیے، انسانیت کو گمراہیت کے دلدل سے نکال کر مقام عروج عطا فرمانے کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرماتا رہا۔ اور سب سے آخری پیغمبر، سب سے آخری نبی، اللہ کا سب سے آخری رسول ہمارے اور آپ کے اور سارے سنسار کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب کے بعد آپ کو اس خاکدانی گیتی میں مبعوث فرمایا۔ ہمارے آقا و مولا کی حیات زندگی، آپ کے ذرّی کارنامے، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا پاکیزہ کردار آپ علماء کرام سے بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سب کے آخر میں آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آخری نبی ہیں، لیکن ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی، نسل انسانی باقی ہے، قیامت تک انسان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کے بعد آپ کی امت کی رہنمائی کے لیے، تبلیغ و ارشاد کے لیے، حق کا راستہ دکھانے کے لیے، خدا کے بندوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے رسول اکرم کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے اس بیڑا کو اٹھایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، دیگر صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ پیارے آقا نے جو کچھ انہیں بتایا تھا، جو راستہ دکھایا تھا، ٹھیک ٹھیک صحابہ کرام پیارے آقا کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیا ہے۔ جب تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ آیا، کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم کے ظاہری حیات سے پردہ، ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کا اور گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھانے کا بیڑا اٹھایا ہے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے اور اولیاء کرام نے۔ یہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں بھیجتا ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، گمراہوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ یہ اولیاء کرام دنیا میں آتے ہیں، خود اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولیاء کرام خود اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا کرتے ہیں۔
اولیاء کرام خود حرام سے ناجائز سے بچتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی ناجائز حرام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اولیاء کرام اونچ اور نیچ کے فرق کو مٹاتے ہیں، اخوت و مساوات کا پیغام دیتے ہیں، چھوٹے اور بڑے کی تفریق کو ختم کرتے ہیں۔ جس طرح میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے آقا اور غلام کو، بادشاہ اور پرجا کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا، اسی طریقے سے اولیاء کرام کے دربار ہوتے ہیں جہاں پر امیر و غریب جمع ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی اونچ اور نیچ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جس عظیم ہستی اور تاجدار اولیاء حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے آتے ہیں، جسمانی روحانی علاج کے لیے آتے ہیں۔ سمنان کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ولایت کا تاج پہنایا اور آپ نے تخت سمنا کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لے آئے۔ ہمارے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، حضرت غریب نواز کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت صابر کلیاری، حضرت سراج الدین اخی پاک، حضرت نصر الدین چراغ دہلوی، حضرت مخدوم علاء الحق پندوی، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، اور بھارت کے گوشے گوشے میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آرام فرما رہے ہیں، سب کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ حضرات وہ ہیں جو انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے تشریف لائے تھے، پیغام حق سنانے کے لیے تشریف لائے تھے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہمارے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا باقی تمام اولیاء کرام ہوں، کیا کسی نے بھی تشدد کا، تعدی کا، ظلم کا، اخوت و مساوات سے ہٹ کر خدا کے بندوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کا کوئی سیکھ دیا ہے، کوئی سبق دیا ہے، کوئی درس نہیں دیا ہے؟ نہیں، ان کی بارگاہ میں جو بھی تشریف لاتے تھے سب سے یہی فرماتے تھے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، ایک ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تشدد پھیلاتا ہے، نہیں، اسلام کی اس وقت سب سے بڑی کتاب اور واحد کتاب جس میں تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہے قرآن۔ لوگ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اگر سب سے بہتر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ ہاں، اسلام کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، اسلام کے ماننے والوں میں کوئی چور ہو سکتا ہے، اسلام کے ماننے والوں میں کوئی ڈکیت ہو سکتا ہے، اسلام کے ماننے والوں میں کوئی پاکٹ مار ہو سکتا ہے، اسلام کے ماننے والوں میں کوئی ظالم ہو سکتا ہے، اسلام کے ماننے والوں میں کوئی متشدد ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی بھی ان تمام برائیوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام ان تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دیکھیے ان کی بارگاہ میں امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، کالے بھی آتے ہیں، گورے بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، اور سب یہی کہتے ہیں کہ مخدوم پاک نے اپنے فیض سے ہمیں نواز دیا ہے۔ مخدوم پاک نے ہمارے خالی دامن کو مرادوں سے بھر دیا ہے۔ مخدوم پاک نے ہمیں مرض جسمانی سے بھی نجات دے دیا ہے، مرض روحانی سے بھی نجات دے دیا ہے۔ اور یہ وہ مخدوم پاک کا سلسلہ ہے جسے سلسلہ اشرفی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اور حضرت مخدوم پاک کے بھانجے اور روحانی اولاد حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہر صدی میں، ہر زمانے میں ایک سے ایک اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب، عالم و فاضل پیدا ہوتے رہے، اور دنیا کو، دنیا والوں کو، بھٹکتے ہوئے لوگوں کو، گمراہوں کو سیدھا راہ دکھاتے رہے، اور اپنی ولایت کے نور سے لوگوں کے قلوب کو روشن و منور فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ ماضی قریب میں دیکھیں، حضور اعلی حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا سید شاہ اشرف حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے سلطان الواعظین حضرت علامہ مولانا سید شاہ احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آج وصال کا دن ہے، جن کا آج عرس پاک ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے فرزند ہیں حضرت مولانا سید احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جن کے صاحب زادے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ مختار اشرف سرکار کلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے فرزند تھے حضرت علامہ مولانا سید شاہ اظہار اشرف شیخ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے فرزند ارجمند ہیں موجودہ سجدہ نشین حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمود اشرف مدد اللہ العالی، جو ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور اس خانقاہ اشرفیہ کے سجدہ نشین ہیں، اور یہ عظیم مدرسہ جامع اشرف کے سربراہ اعلیٰ ہیں۔ آپ نے جامع اشرف کے سامنے مولانا احمد اشرف ہال دیکھا ہے، آپ کو نظر آئے گا، نیچے عظیم الشان ہال ہے، اور اس کے اوپر عظیم الشان لائبریری ہے، مختار اشرف لائبریری۔ یہ ہال حضرت مولانا سید شاہ احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یادگار ہیں۔ حضور سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں، عظیم پائے کے بزرگ عالم اور فاضل تھے، سلطان المناظرین، سلطان الواعظین کہے جاتے ہیں۔ ایک ایک آیت پر 8 10 روز تقریر فرماتے رہتے تھے، اس قدر شاندار واز بیان فرماتے تھے کہ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر بریلی کے شہنشاہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا احمد اشرف کو میلاد شریف میں دعوت دیتے تھے، پروگرام میں دعوت دیتے تھے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت مولانا احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کرسی خطابت پر تشریف رکھتے تھے تو بنفس نفیس امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات اور شخصیت ایسی تھی کہ وہ ہر ایرے غیرے کی تقریر سماعت نہیں کرتے تھے، بلکہ جن کی تقریر معیار شریعت و سنت کے مطابق ہوا کرتی تھی، امام احمد رضا فاضل بریلوی اسی کی تقریر سنتے تھے۔ اور انہی میں سے حضرت مولانا احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جن کی تقریر معیار سنت کے مطابق ہوا کرتی تھی، شریعت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ مولانا احمد اشرف کی بزرگی کا عالم یہ تھا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ برلی شریف کی سرزمین میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کی دعوت پر تشریف لے گئے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ امام احمد رضا بھی محفل میں بیٹھے ہیں، یکا یک لوگوں نے دیکھا کہ دوران تقریر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب تک حضرت مولانا احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریر ہوتی رہی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہاتھ باندھ کر کھڑے کھڑے تقریر سنتے رہے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت آپ کھڑے ہو کر ہی تقریر سنتے رہے، کھڑے ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رے کیا پوچھتے ہو؟ مولانا احمد اشرف جب حدیث کو بیان کر رہے تھے پوری سند کے ساتھ، تو سند میں جن جن راویوں کا نام آتا اس راوی کی روح حاضر ہو جاتی تھی، میں ان روحوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ شخصیت تھی حضرت مولانا احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ آج یہ جو چمن دیکھ رہے ہیں یہ خانقاہ اشرفیہ، اعلیٰ حضرت اشرف میاں کی مسجد، مولانا احمد اشرف ہال، مختار اشرف لائبریری، یہ جامع اشرف کی عالی شان بلڈنگیں اور دیگر شعبہ جات، یہ حضرت اعلیٰ حضرت اشرف میاں اور حضرت مولانا احمد اشرف اور دیگر تمام بزرگان خانوادہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اور اس جامع اشرف کو قائم فرمایا حضور شیخ اعظم مولانا سید اظہار اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ بولو میرے دوستو، آج اسلام زندہ ہے اور اسلام انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہے گا، اور اسلام پر جب بھی آندھی طوفان ظلم و ستم کی آندھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی خدا کے بندوں کو میں سے کسی کو کھڑا کرے گا۔ قیامت تک اسلام باقی رہے گا،
اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ ہم نے فرعون کو بھی پڑھا ہے، نمرود کو بھی پڑھا ہے، ابو جہل کو بھی پڑھا ہے، عتبہ شیبہ کو بھی پڑھا ہے، یزید پلید کو بھی پڑھا ہے۔ ارے ہر زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی، ہر زمانے میں اسلام کے دشمن پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ہر زمانے میں اللہ کا ولی بھی ہوتے رہیں گے، اسلام کے ماننے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ کے ولی بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا، مسلمانوں کو پریشان کر دیں گے تو اسلام مٹ جائے گا، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی ہر بات پر ایمان ہے، اپنے قرآن کے ہر کلام پر ایمان ہے، اپنے نبی کے ہر عقیدے پر ایمان ہے۔ نہ تو اسلام مٹایا جا سکتا ہے، نہ قرآن مٹایا جا سکتا ہے، نہ مسلمانوں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ہر زمانے میں ظالم و جابر پیدا ہوتے رہے، لیکن ان کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، آخر ظلم و ستم ختم ہو جاتا ہے اور دنیا میں پھر عدل و انصاف کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء اسلام ہیں، جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک سیدھا راستہ دکھاتے رہیں گے۔ ہاں یہ بات ہے، جب دنیا سے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اٹھا لے گا اور سب کیا کہتے ہیں غیر مسلم رہ جائیں گے۔ کیا رہ جائیں گے؟ غیر مسلم۔ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جب اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ایک وقت آئے گا، کب آئے گا، کئی سال کے بعد آئے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو دنیا سے اٹھا لے گا اور دنیا میں سب کے سب نافرمان رہ جائیں گے، غیر مسلم رہ جائیں گے، سب کے سب۔ تو اس وقت قیامت آئے گی۔ کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی۔ تو قیامت جو ہے وہ مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت سے تو پہلے سارے مسلمان اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت نافرمانوں پر آئے گی، بے ایمانوں پر آئے گی، ناہنجاروں پر آئے گی، مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی، اور پھر یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ قصہ لمبا ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا ہے، جب تک دنیا ہے، اسلام باقی ہے، مسلمان بھی باقی رہیں گے، قرآن بھی باقی رہیں گے۔ یہ ہمارا اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں لاکھ کوششیں ہوں گی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مگر اسلام مٹے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے ولیوں کو پیدا کرے گا، اپنے نیک بندوں کو پیدا کرے گا اور ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اپنے آخری نبی اور اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے، امت میں پیدا کیا ہے۔ جس طرح میرے نبی تمام انبیاء میں افضل ہیں، تو پیارے نبی کی امت بھی تمام اگلی امتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن دوستو، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو گالی مت دینا، کسی کے ساتھ کسی پر تعدی مت کرنا، کسی کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے ستانا نہیں،
پیارے آقا نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیے، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے، اور یہی ہمارے اولیاء کرام کی بارگاہوں سے یہی پیغام نکلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو حق راستے پر قائم و دائم رکھے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور کل قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ۔